السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ 30 مارچ 2026 اور سوموار کا دن ہے۔ آج کی کچھ اہم خبریں۔ پہلی خبر تو ہے موسم کے حوالے سے، ابھی مزید بارشوں کا بتایا جا رہا ہے۔ کل سے 31 مارچ سے لے کے 2 اپریل تک کا بتایا گیا عمان میٹ آفس کی جانب سے کہ مزید بارشیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ پہلے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کی جو ہے وفات بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور رحمت کی بارش ہو۔ اس کے بعد ہے اسلام ایئر کی خبر۔ اسلام ایئر جو ہے اس کو گورنمنٹ نے ایکوائر کر لیا ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہو گئی اسلام ایئر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپریشن میں کتنی بہتری آتی ہے تو ٹکٹیں کتنی سستیاں ہوندی ہیں۔ پاکستان کے لیے اتنی ٹکٹس مہنگی ہیں، حالانکہ ان کو جو فلائٹیں باقی ملکوں کے لیے نہیں جا رہی، وہ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کو ادھر کو چلا دیں، تھوڑا سستیاں کر دو یار۔ بہرحال بزنس تو پھر بزنس ہی ہوتا ہے نا۔ اس کے بعد پاکستان کے لیے بھیا ٹکٹیں مہنگی ہیں، آپ نے مہینہ پہلے ٹکٹ خریدے نا تو آپ کو صحیح ریٹ پہ مل جاتی ہے، اور یعنی جو ریگولر پرائز ہوتی ہے۔ ادروائز کیا ہے کہ بہت ریئر ہے کہ آپ 1-2 ہفتہ 10 دن پہلے خریدیں تو شاذ و نادر کے بھی ٹکٹ سستی ملتی، نہیں تو بڑے ریٹ ہائی ہوں گے۔ ایون کہ ابھی اگر آپ اگلے ویک کی ٹکٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈبل ملے گی، 3 ویک بعد کی ڈھونڈیں گے تو وہ آدھی ہوگی۔ بہرحال تھوڑا ایڈوانس میں پلان کر کے چلیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور باقی بھی انٹرنیشنل آج کل اگر آپ فلائٹ کہیں بک کر رہے ہیں تو ایک تو آپ نے ٹائم زیادہ رکھنا ہے ٹرانزٹ وغیرہ کا اگر ٹرانزٹ ہے تو، اور دوسرا کیا ہے کہ بہت خیال سے، بہت دھیان سے، کیونکہ فلائٹیں ریسکیجول کینسل بڑی ہو رہی۔ آم دا وکٹم آلسو 3 ٹائم۔ اچھا، اس کے بعد بنگلہ دیش میں فیول کرائسس کی وجہ سے جو ہے ایک تو لمٹیشن کا اعلان کیا ہے کہ جی لمٹڈ فیول ملے گا ہر بندے کو، اور دوسرا فوج ڈپلائمنٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور فوج کی زیر نگرانی جو ہے فیول ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ پاکستان میں بھی تھا، آواز تو تھی کہ جی فیول کے پرائزز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، لیکن گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ جی ہم پرائز نہیں بڑھائیں گے، ہم عوام کو سبسڈی دیں گے، اور جو ایکسٹرا کہہ لیں کہ انٹرنیشنل لین دین کے معاملات کے بعد جو پرائز بنتی ہے اس میں جو ایکسٹرا ہے ابھی کی پرائز کے بعد وہ ہم خود پے کریں گے۔ لیٹس سی، خیر ہو انشاءاللہ۔ عمان میں انفلیشن کا بھی ہے، مہنگائی جو ہے تھوڑی سی بڑی ہے جنگ کی وجہ سے۔ آپ ضرور موازنہ کیجئے گا 1 مہینہ پہلے کا اور ابھی کا، ہر چیز کے ریٹ میں جو ہے وہ فرق آیا، آلو تک مہنگے ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد خبروں میں کیا ہے جی، اللہ تعالیٰ بھلا کرے۔ یہ کارگو کے حوالے سے بندے کا کمنٹ ہے، ان کا کمنٹ ہے جی علی فرحان صاحب کا، بھائی عمان میں کارگو اور شپمنٹ کے بارے میں ولاگ بنائیں، ایکسپورٹ امپورٹ کب کیسے ہو رہی ہے بھائی جان۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ میں تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے، بہت ساری شپمنٹ جو ہیں وہ ڈائریکٹ عمان نہیں پہنچ رہی، جو وایا آتی تھی باقی ملکوں میں ان کو وہیں پہ جو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، وہیں ڈراپ ہو جاتی ہیں، وہاں سے پھر ادھر کیسے آنا ہے وہ ڈیلے سب کچھ کافی یعنی مسئلے مسائل ہیں۔ لیکن جو بیسک کہہ لیں کہ ہم سامان وغیرہ کی جو آمد و رفت ہے ترسیل ہے اس میں بھی ڈیلے آیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بڑی شپمنٹ میں، جو چھوٹی ہیں ان میں بھی آیا ہے۔ کارگو جو سامان پہلے ودن 2-3 ویک جاتا تھا، ابھی اس میں ڈیلے بھی آ رہا ہے اور زیادہ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے یہ جنگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو شپمنٹ میں جو ہے کافی متاثر ہوئی ہے، پہلے جیسی نہیں ہے، ڈیلے بھی ہو رہا ہے اور کینسلیشن بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لانگ ڈیلے کا فیوچر میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ حالات اگر آج یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ابھی چیزوں کو نارملائز ہونے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اس لیے آپ کی شپمنٹ کا جتنے بھی اس طرح کا جو بزنس کرتے ہیں یا جنہوں نے اپنے گھروں کو سامان بھیجنا ہے منگوانا ہے، ان سے بھی عرض ہے کہ پلان کر کے سوچ سمجھ کے، اور جس بھی ایجنٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں ان سے کنفرم کر لیں کہ بھائی سانو حقیقت داسو، تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ 4 ہفتے سن کے جو ہیں وہ 4 مہینے جڑانا گیم جا پوے۔ اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، کیا کہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں عمان لیبر لاء کے متعلق ایک اپڈیٹ ہے وہ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔